لیے بنائے جائیں لیکن جب چلے تو ہوا ہی نہ دے سکے. پھر اجتہاد کہاں گیا جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اجتہاد کر لیں؟ کہتا نہیں جی میں تو. لیکن افسوس کہ جب مناظرے کا میدان سجتا ہے ہم اشتہار پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے رئیس المناظرین علامۃ الدہر اور امام المتقدمین والمتاخرین اور پتہ نہیں کیا کچھ محدث مفسر، بڑے نام. بھائی جب تقلید کی دلیل دیتے ہو تو تب چونکہ قرآن و حدیث عربی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کسی امام کی بات ماننی ہوگی. جب مناظرہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اپنی طرف سے عربی بھی آتی ہے، صرف بھی آتی ہے، نحو بھی آتی ہے، پھر منطق بھی آتی ہے، علوم بھی آتے ہیں، بلاغہ بھی آتا ہے، فصاحت بھی آتی ہے، صحیح حدیث کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ضعیف کا بھی پتہ چل جاتا ہے، علم الرجال کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اسناد کا بھی علم ہو جاتا ہے، راویوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، مدلولات الفاظ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نص کا بھی پتہ ہے، ظاہر کا بھی پتہ ہے، اور پھر جو ہے شان نزول کا بھی پتہ ہے، قرآن کی یہ کون سی آیت احکام کی ہے یا پھر جو ہے اخبار ہے، یہ بھی علم ہو جاتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا اصول فقہ آج سے پڑھانا بند کر دیجئے، اور اگر پڑھانا ہے تو پھر مسمی کے اندر سے جوس بھی نکلنے دیجئے. حضرات ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. میں نے جو درد دل سے سوال کیے تھے اور پہلا شعر پڑھا تھا، میری محبت کا محبت جواب دے. تو دن کو بلا ہم آئیں، تو رات کو بلا ہم آئیں، لیکن ان سوالوں کا جواب تیار کر لینا. فون میں لکھوا دیتا ہوں، کبھی جواب مل جائے اور میں یہ کہہ دوں، یہاں نہیں کہہ رہا، مدینہ منورہ میں 1994 سے لے کے 1999 تک پوری دنیا کے سارے ممالک سے آنے والے طلبہ میں بیٹھ کے میں یہ سوال رکھتا رہا کہ تمہارے علاقے کے کسی ادارے، کسی لائبریری، کسی استاذ، کسی شیخ الحدیث، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی مفسر نے، کسی فقیہ نے، کسی اصولی نے، کسی محرخ نے آپ کو کبھی یہ بتایا ہو یا پڑھایا ہو تو مجھے اس کا جواب چاہیے. مجھے تو نہ ملا، اور یہاں پاکستان میں پوچھتے ہوئے 10 سال گزر گئے، 99 سے لے کے 2009 تک. حضرات اگر اس کے بعد بھی کبھی ان باتوں کا جواب ملے تو ویلکم. بتا دیجئے گا 0334 65 25 795. اگر نہ ملے تو رات کے اندھیرے میں بستر پہ بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے ایک دفعہ دل کے ساتھ ہاں ملا دینا کہ یار جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں، ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بھائی نزلہ زکام جس طرح جسم کے جس حصے پہ گر جائے وہ گیا، اور تقلید کا نزلہ جسم کے جس حصے پہ گرے وہ بھی گیا. کان پہ گیا تو قوت سماعت گئی حق کی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، چیک کر کے دیکھ لیجئے. آنکھ پہ گرا تو نظر ہوتے ہوئے بھی قوت بصارت گئی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ منظر ہو جاتا ہے. اور اگر دل پہ گرا تو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل کی دھڑکنوں کے باوجود کتاب و سنت کی آدمی دھڑکنے نہیں سن سکتا. اور حضرات اگر یہ پھیپھڑوں پہ گرا تو وہاں کتاب و سنت کی فضا میں سانس لینے سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے. اور اگر کلیجے پہ گرا تو پھر ہر طرف کلیجہ جائے گا، لیکن جب کتاب و سنت کی دعوت دی جائے تو کلیجہ کتاب و سنت کی طرف نہیں، پھر منہ کو آنے لگتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا. اور اگر یہ نزلہ تقلید کا گر جائے کہاں؟ ہاتھوں پر. میں اس لیے نہیں کرتا، لوگوں والا اعلان سنو، اس لیے نہیں کرتا، ہاتھوں پہ گرا، ان کی پکڑنے کی طاقت گئی، یہ زندگی بھر بوجھ اٹھائیں گے، سب کچھ اٹھائیں گے، لیکن کتاب و سنت نہیں اٹھا سکیں گے. اور اگر گرا غیروں پہ ہاتھ اٹھیں گے، لیکن نبی کی سنت کے مطابق نماز میں کبھی رفع الیدین نہیں کر پائیں گے. چیک کر لیجئے جس پہ گرا ہے وہ بیچارہ طاقت ہونے کے باوجود سنت کے مطابق اس وقت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بے شک آپ پکڑ کے بھی کھڑا کریں پھر نیچے گر جاتا ہے. اور یارو اگر یہ نزلہ گرا زبان پر، تقلید کی مرض زبان پہ آ گئی،
ساری عمر حق بیان کرنا دور کی بات، کتاب و سنت بیان کرنا دور کی بات، جہاں وہ یہ نہیں بیان کر سکے گا کہے گا کتاب کی دلیل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن یار کیا کریں، امام صاحب نے بھی تو کہا ہے نا یہ ولیکن۔ اور نماز کے اندر نہ اس زبان سے ساری عمر امام کے پیچھے فاتحہ کی چاشنی سے لذت اٹھا سکے گا، اور نہ کبھی آمین کو بول سکے گا بآواز بلند۔ چیک کر لیجئے۔ اور اگر یہ کبھی اللہ معاف کرے گر گیا سینے پر، تو یہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھ سکے گا، پاؤں پہ گر گیا حق کی طرف بھی نہیں اٹھ سکے گا، اور کبھی نماز میں سنت کے مطابق پاؤں سے پاؤں بھی نہیں مل سکے گا۔ ہم اس لیے یہ کام نہیں کرتے حضرات۔ آؤ اگر کوئی ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے تو جو میں نے بال آپ لوگوں کی کوٹ میں پھینکا ہے، ٹھنڈے دل سے دوسروں سے مناظرے کر لینا بڑا آسان ہے، اپنے من سے کبھی مناظرہ کرنا۔ ایک عدد صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح سند کے ساتھ سری مل جائے تو مجھ کو بتا دینا، اگر نہ ملے تو ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں، لوگوں آؤ اطیع اللہ کی طرف، آؤ اطیع الرسول کی طرف، آؤ اتباع منزل من اللہ کی طرف، کہ جس کے بعد کوئی اور جو ہے دین نہیں اور ہدایت نہیں اور روشنی نہیں، کامیابی بھی اسی میں ہے، کامرانی بھی اسی میں ہے۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر، بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، ٹانگیں قبروں میں چلی گئیں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گمائی، اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو، دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق اہل حدیث اپنا کر تو دیکھو، وما توفیق